آپ اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ ایک تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اب ساری چیزیں کنکلوڈ ہو چکی ہیں، اب کیا چیز باقی ہے اور ہم کتنی جلدی جو ہے وہ اس سے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ایکچولی واٹ IMF از ایکسپیکٹنگ دے وانٹ امپلیمنٹیشن اینڈ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن زیادہ تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر چکی ہے. جیسے پیٹرول کے جو ہے وہ نرخ بڑھانے تھے تو وہ آلریڈی حکومت نے کر دیا. اب بجلی کے تھوڑے سے بڑھیں گے، اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کی جو بات ہوئی ہے 5 روپے اور 5 روپے کر کے ڈیزل کے اوپر 10 روپے، یہ تھوڑے سے بڑھانے ہیں. اچھا فردر جو ہے اس میں جو ہے تقریباً 170 بلین کے جو ہے وہ ٹیکسز فردر لگانے ہیں حکومت نے. اچھا اب یہ ٹیکس لگانے کن پہ لگانے ہیں یہ IMF نے گورنمنٹ کی ڈسکریشن کے اوپر چھوڑا ہے. میرے خیال میں زیادہ جو اس مرتبہ گورنمنٹ کرے گی وہ فوکس کرے گی ایلیٹ کلاس کو. انکم ٹیکس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے وہاں سے ریونیو ارن کرنا چاہیے، کیونکہ انکم ٹیکس جب زیادہ ہوتا ہے تو اس سے انفلیشن کے اوپر امپیکٹ نہیں آتا. لیکن اگر ہم اس کو سیلز ٹیکس وغیرہ کی صورت میں یا دوسرے پیٹرولیم لیوی اور اس کی صورت میں ٹیکسز کو بڑھا دیں، جسے ہم انڈائریکٹ ٹیکسز بھی کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ انفلیشن کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. تو میرے خیال میں ڈار صاحب جو ہے نا از کمپیٹنٹ پرسن، از ورکنگ آن اٹ، اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ جو کنکلوڈ جس طریقے سے ہوا ہے اور جس کا آپ نے مارکیٹ میں بھی دیکھا سینٹیمنٹ کہ کس طریقے سے ڈالر نے پورے ویک کے دوران انٹر بینک میں تقریباً 7 روپے کمی ہوئی ہے. گولڈ پرائسز جو ہے وہ نیچے آئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں آج تھوڑا سا صبح میں آپ نے دیکھا ہوگا دباؤ کا شکار رہی تھی، کہ کیونکہ پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہو گیا ہے ایگریمنٹ، پھر وہ دوبارہ انہوں نے کہا 3 دن بعد ہوگا. تو اس طرح کی مارکیٹ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. وہ تو ویری گڈ مارکیٹ، آپ پورے ہفتے میں اچھی پوزیشن دیکھی ہم نے. ہاں، اور مطلب یہ ہے کہ اوور آل پوزیشن از گڈ. اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ دالوں کے جو کنٹینر ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے LCs کی وجہ سے وہ ریلیز ہو گئے، اور اس کی وجہ سے آپ یقین کریں اس وقت دالوں کی پرائس میں جو ہے نا وہ 15 سے 20 روپے پر kg فرق آیا ہے. اور اس کو اب آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فردر جو ہے وہ دالوں کی پرائسز میں امپیکٹ آئے گا. اور دالیں جو ہے نا دس از این آئٹم آف CPI، اور CPI کے اوپر جو ہے نا انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ منتھ میں جو ہے نا وہ امپیکٹ اس کا انفلیشن کے اوپر نیگیٹو آئے گا، یعنی نیچے جو ہے وہ انفلیشن جائے گا رادر دین کہ پہلے جس طریقے سے 24 سے 27% کے اوپر گیا تھا. تو ویری مچ ہوپ فل اینڈ گڈ نیوز آر دیئر، بٹ آل دیٹ وی نیڈ ٹو کیپٹلائز دیز تھنگس. اور ان سب چیزوں کو کیپٹلائز کرنے کے لیے جو ہے نا ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اور سارے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، دے شوڈ بی آن بورڈ اینڈ دے شوڈ کوپریٹ. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کوپریٹ کریں گے، اچھے اور پازیٹیو بیانات دیں گے نا، تو اس سے ہی آپ دیکھیے گا. اس وقت میں آپ کو فردر تھوڑا سا بتاؤں کہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں اس وقت ایک خوف اور سہمے ہوئے ہیں انویسٹرز وغیرہ. تو اگر تھوڑا سا بھی پازیٹیونیس آ جائے گی نا ہمارے سیاستدانوں کے بیانوں میں، اور ذرا پازیٹیو سوچنے کی طرف جائیں گے، یہ دھرنا شرنا اور یہ وہ الیکشن، یہ شور شرابہ تھوڑا سا ختم ہو کے چیزیں جب اسموتھنس کی طرف آئیں گی نا تو یہ چیزیں امپروومنٹ کی طرف جائیں گی. اینڈ میرے خیال میں جو ہے نا وہ ان کو اب اس IMF کے اس پروگرام کو جو میرے خیال میں پیر منگل تک جو ہے نا انشاءاللہ یہ اس کو آفیشیلی اناؤنس کر بھی دیں گے، کیونکہ آلموسٹ جو ہے نا وہ 70-80% چیزیں کر چکے ہیں. تھوڑی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ یہ لوگ جیسی کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا ہو جائے. ڈالر کے اوپر جو بھی سفر کے دوران یا پھر جو بارڈرز کے پاس جو ہوگا وہ تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 1 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو گورنمنٹ کی جانب سے بڑا سخت ہوگا اور اچھا ہے کہ اس سے جو لوگ ہارڈنگ کر رہے تھے ان کے لیے جو ہے وہ اب there is no دیکھیں پاکستان ود ان پاکستان there is no need of dollar. if you are living in Pakistan you don't need dollar. تو میں تو بولتا ہوں جس کے پاس ڈالر پڑا ہوا ہے اور بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے اور اس نے ویسے ہی اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے فار دی پرپز آف اسمگلنگ، فار دی پرپز آف پروفٹ ٹیکنگ، 1 سال کیا میں تو کہتا ہوں اس کو 10 سال کی سزا دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسٹیٹ بینک کے لیے جو ہے نا یہ لمحہ فکری ہے، کیونکہ اس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے جسے ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ ہماری پہلے خان صاحب کی حکومت جو وہ تقریباً جو ہے 50 بلین کے قریب چھوڑ کے گئی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا.
50 بلین، آپ کو پتہ ہے 50 بلین وہ اماؤنٹ ہے جو ہمیں اگلے آنے والے 2 سالوں میں صرف لون کی مد میں ادا کرنی ہے دوسرے ملکوں میں، اور یہی وہ شارٹ فال ہے جو ہم نے بھگتنا ہے. تو ہم نے تو بیسیکلی ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ اور جو ٹریڈ بیلنس ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے. لیکن ود ان دی کنٹری جو ہے نا وہ عوام پاگل ہوئی ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا. ڈالر کا کہ مہنگے ہونے کا ایک عام آدمی سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے لیکن ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. وی آر ناٹ ڈیلنگ ان، ہمیں تو کرنسی چاہیے، لیکن اس وقت تعلق بن جاتا ہے جب میں کہوں گا کہ یار یہ میں تو پیسے ڈالر میں دوں گا، مجھے نہیں مجھے تو پیسے ڈالر میں دو، مجھے حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے ہماری کرنسی بھی، مطلب ایک سرکل بن جاتا ہے نا کہ ایک بندے نے اس کو اسٹور کرنا شروع کر دیا، جیسے جیسے شارٹیج ہوئی لوگ پھر بولیں گے یار یہ روپیز کے اوپر سے اعتماد. اتنی جلدی بک رہی ہے کہ آپ پرائیویٹ چینل پہ نیوز دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ بھائی ڈالر مہنگا ہو گیا اب تو میں یہ کروں گا. مطلب آپ خود بھی بالکل زیادہ ریجڈ ہو گئے ہیں. یہی وجہ. اب دیکھیں نا، یا دوسری طرف آپ دیکھیں سونا مہنگا ہو رہا ہے، اب گولڈ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. یہاں پہ کون سا جو ہے نا سونے کے جو ہے نا وہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے سونا رکھنے کی. اچھا اس کا نہ اس کا بزنس میں جو ہے نا ایز سچ کوئی کام ہے، تو بیسیکلی لوگوں کو جو ہے نا ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے بڑھ گیا. ہاں تو ڈالر میرے حساب سے گورنمنٹ کو جو فوکس کرنا چاہیے نا وہ اپنے ٹریڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہیے. اور ڈالر کے اوپر تو میرے خیال میں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ود ان دی کنٹری ان نیسیسری کوئی بھی بندہ اگر ڈالر رکھ رہا ہے اور اس کو اگر ضرورت نہیں ہے تو ہی شوڈ بی پنشڈ. اور ڈالر اور بلومبرگ کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، اس میں بھی اب ہمارے یہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے نا، لو یہ ڈالر لے لو، تو پھر الٹیمیٹلی ہماری کرنسی ویک ہوگی. تو یہ جو اقدامات ہیں یہ ہمیں لینے چاہیے تھے پہلے ہی. بارڈر کے اوپر جو ہے نا وہ ایئرپورٹس کے اوپر تو انہوں نے بہت ٹائٹ کر دیے، یہ تو مجھے خود پرسنل وٹنس. لیکن جو ڈالر کی اسمگلنگ جو بلومبرگ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور ظاہر ہے ان کے پاس ریسورس کیا ہے کہ وہ افغانستان کے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو کہاں سے بڑھ رہے ہیں وہ، تو یہیں سے ڈالر اسمگل ہو کے جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ایزمپشن ہے کہ یہاں سے ہمارے یہاں سے ڈالر ایک سرٹن اماؤنٹ جا رہا ہے. تو وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. اور ہمیں جو ہے نا تو ایز اے نیشن جو ہے نا اگر ہم سوچیں تو ہمیں سب کو ویسے بھی اپنی طرف ہی دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہی کنٹرول. آئی ایم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ، ہم تو اس کو بڑا نیگیٹولی کہتے ہیں یہ ٹیکس لگا دیا. آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھائی جان آپ اپنے خرچے اپنی جو ہے نا وہ آمدنی کے مطابق کریں، اینڈ دیٹس آل. آپ کر لیں اس کو. اگر آپ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف بولے ٹیکس لگاؤ تو پھر ہم بولیں گے ایسا نہیں بولتا، لیکن اس کو ٹیکس لگا دیا، غریب آدمی پس گیا، فلانا ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی مس انٹرپریٹیشن ہے، ہماری اپنی غلطی ہے.